لگے تو یہ شعر کہا تھا جالی پکڑ کر کہ دمکتا رہے تیرے روضے کا منظر، دمکتا رہے تیرے روضے کا منظر، سلامت رہے تیرے روضے کی جالی، ہمیں بھی آتا ہو وہ شوق ابو ذر، ہمیں بھی آتا ہو وہ جذب بلالی۔ اور شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر جنت، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ اور پنڈت گوپی ناتھ امن لکھنوی نے کہا کہ لکھی نبیوں کی یوں میں نے سنا اول سے آخر تک محمد لکھ دیا، بس ہو گیا اول سے آخر تک، میں نے پسند ذات محمد کو کر لیا، لائے کوئی مثال میرے انتخاب کی۔ بڑے خوبصورتی کے ساتھ آپ حضرات اس پروگرام کو سماعت فرما رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک خاص بات یہ بتا دوں کہ آج کے اس پروگرام کے مہمان خصوصی دار ارقم حیدرآباد کے شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی محمد شکیل صاحب قاسمی مدد اللہ العالی اسٹیج پر تشریف فرما ہے۔ آخر میں ان کا بہت ہی اہم اور جامع خطاب ہوگا اور انہی کے ذریعہ ختم بخاری کی تکمیل ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ تکمیل بخاری کا پروگرام بھی انہی کے ذریعہ منعقد کیا جائے گا۔ آپ حضرات آخر تک اس پروگرام میں تشریف رکھیں۔ میں آج کے اس پروگرام کے کنوینر حضرت مولانا محمد اکرم صاحب قاسمی مدد اللہ العالی اور سابق پردھان وکیل احمد صاحب، مہتاب احمد، ایثار احمد، محمد نسیم، افسار احمد عرف لڈو، صبی احمد عرف ڈبلو ماسٹر، مولانا امتیاز احمد ندوی، آفتاب بھائی، عامر بھائی اور تمام معلمین اور معلمات کی طرف سے اسٹیج پر بیٹھے تمام علماء کرام کا، خصوصاً جو ابھی تشریف لائے مولانا منیر احمد صاحب ندوی مدد اللہ العالی اور مدرسہ عربیہ تعلیم القرآن سمریاواں کے استاذ حدیث محترم المقام استاد محترم حضرت مولانا مفتی نجم الہدا صاحب قاسمی مدد اللہ العالی، قاری سیدہ حسین صاحب جو حیدرآباد سے تشریف لائے ہوئے ہیں، مولانا نثار احمد صاحب قاسمی، اور آپ سب کا اس تقریب سعید میں استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی تشریف آوری سے اپنی دینی اور ایمانی بیداری کا ثبوت دیا۔ میں بہت ہی ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ مدرسہ نجم العلوم حیدرآباد کے فعال اور متحرک محتمم، فکر نبوی کے حقیقی ترجمان، بہت ہی بے باک خطیب حضرت مولانا ڈاکٹر محمد محمد ہلال صاحب قاسمی نظامی مدد اللہ العالی سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنی قیمتی باتوں سے، قیمتی نصائح سے ہم تمام سامعین کو محظوظ اور مستفید۔ میرا کوئی فائدہ نہیں اس میں، وہ سب پورا حسن بھائی کی جیب میں گیا ہے، بس شکریہ ادا کر رہا ہوں آپ حضرات کا۔ حاجی عبدالقیوم صاحب جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، صدق اللہ العظیم۔ معزز علماء کرام، دانشوران، سامعین کرام، خواتین و حضرات، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو مالک الملک ہے، توتی الملک ہے، تنزع الملک ہے، جس نے لفظ کن سے اس کون و فساد کو وجود بخشا۔ درود و سلام ہو امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، افضل الانبیاء، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بشیر و نذیر رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ آج
میں اس قصبے میں دوسری مرتبہ حاضر ہوا ہوں۔ آج سے میں 9 سال پہلے حضرت مولانا محمد اکرم قاسمی صاحب جو میرے دوست بھی ہیں، ان کی جو ایک آرزو، ایک تمنا، ایک امید تھی کہ مجھے ایک مدرسہ قائم کرنا ہے اور اس مدرسے کو آگے بڑھانا ہے۔ جب آپ گرمی کی تعطیل میں اعظم گڑھ آئیں تو آپ ضرور میرے گھر تشریف لائیں۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے۔ تلک عشرۃ کاملہ، پورے 10 سال ہوئے اور آج جس پود کو انہوں نے لگایا ہے، آج وہ پودا نہ جانے کتنی بچیوں نے، مجھے تو نہیں معلوم ان کی تعداد، لیکن آج اس پودے میں کچھ پھول کھل گئے ہیں۔ اس پودے میں کیا ہے، کچھ پھول کھل گئے ہیں، اور وہ ایسے پھول کھلے ہیں کہ اگر اللہ نے چاہا تو وہ ایک خاندان کو سنواریں گے، ایک ملک کو سنواریں گے، ایک گھر کو سنواریں گے، اور اس کے اندر اضافہ ہوگا۔ مجھے بہت کچھ کہنا نہیں ہے۔ مولانا محمد اکرم قاسمی صاحب، میرا ایک ٹرسٹ ہے، شبلی انٹرنیشنل ایجوکیشنل اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ۔ میں ایک رسالہ نکالتا ہوں، ماہنامہ صدائے شبلی، جس کا میں ایڈیٹر ہوں۔ مولانا محمد اکرم قاسمی صاحب ہمارے مدرسے میں، ہمارے آفس میں، ہمارے گھر پر، اور جہاں میں خطبہ دیتا ہوں مساجد میں، وہاں پر آتے ہیں، اور ان کے دل کے اندر ایک جذبہ ہے کہ میرے اس قصبے کے اندر، میرے اس گاؤں کے اندر جو میں نے کچھ پایا ہے، اس مٹی کے قرض کو میں اتار دوں۔ یقین مانیے، مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے۔ آپ ان کی خدمت کو جو ہے نہیں سمجھ سکتے۔ یہ کن کن لوگوں سے ملتے ہیں اور اپنے ضمیر کو مار کر اس مدرسے کو تعمیر کر رہے ہیں۔ آسان نہیں ہے تعمیر کرنا مدرسے کو، مگر ان کے اندر حوصلہ ہے، ہمت ہے، بہادری ہے، عزم مصمم کے ساتھ جب وہ میرے آفس میں آتے ہیں اور ان کی جب تمنا اور ان کے حوصلے اور ان کے عزم کو دیکھتا ہوں، کہنے لگے معامر صاحب اگر میرے پاس کچھ اور بھی ہوتا تو میں اللہ کے راستے میں اسے بھی قربان کر دیتا۔ اور ان کے ساتھ جو ان کی اہلیہ ہیں، پردہ نشین ہیں، ان سے بھی میں جانتا ہوں، میری وائف، میری بیوی بھی ان سے بھی واقف ہے، وہ کتنی محنت کرتی ہیں اور کتنی مشقت کرتی ہیں، کس کے لیے؟ اس قوم کے لیے، اس سماج کے لیے۔ عزائم ہو اگر محکم چراغ دل جلانے میں، تو کیا مشکل زمانے پر اجالا بن کے چھانے میں۔ ساحل پہ کھڑا دیکھ یوں خالص صدف کو، موتی کی تمنا ہے تو دریا میں اتر جا۔ یاد رکھیے، مولانا محمد اکرم قاسمی کو پہچانیے، اس قصبے کو لوگ پہچانیں۔ کہاں جاتے ہیں؟ کبھی پونا میں، کبھی ممبئی میں، کبھی جو ہے کہاں پہ، اور کبھی حیدرآباد کی گلیوں میں، صرف کس کے لیے کہ ہماری جو ہے بچیاں زیور تعلیم سے آراستہ ہو جائیں۔ مدرسہ فاطمہ للبنات، اللہ نے ان کو صاحب اولاد نہیں بنایا، مگر خدا پاک کی قسم ان کی روحانی اولاد تا قیامت تک ان کے لیے دعا کرتی رہے گی۔ تو ان کی روحانی اولاد جس کو زیور و تعلیم سے آراستہ کریں گے، آسان نہیں ہے ان بنیادوں کے اندر، جب تک اس روئے زمین کے اوپر زمین کا ذرہ ذرہ ان کے لیے دعا کرتا رہے گا۔ اور ہم بھی کیا ہے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے عزائم کو، ان کے مقاصد کو، جو بچوں اور بچیوں کی زیور تعلیم سے آراستہ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ تعلیم بہت بڑی طاقت ہے۔ تعلیم کیا ہے؟ بہت بڑی طاقت ہے، اور اس تعلیم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔
آج جن حالات کے اندر ہمارا ملک گزر رہا ہے، جن حالات کے اندر ہماری قوم گزر رہی ہے، جن حالات کے اندر ہماری بستی گزر رہی ہے، جن حالات کے اندر ہمارا نوجوان گزر رہا ہے، جن حالات کے اندر ہماری عورتیں گزر رہی ہیں، یاد رکھنا چاہیے ان حالات سے اگر ہمیں نکلنا ہے تو صرف ایک واحد ذریعہ ہے، صرف ایک واحد ذریعہ ہے، وہ ہے تعلیم، وہ ہے تعلیم، وہ ہے تعلیم۔ اس تعلیم کی طرف ہمیں آنا ہوگا۔ قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم، انجینئرنگ کی تعلیم، ڈاکٹری کی تعلیم، IAS کی تعلیم، IPS کی تعلیم، ہر وہ تعلیم جو ہمارے لیے معاشرے اور سماج کے لیے ضروری ہے، ہمیں کیا ہے ان تعلیم کی طرف ہمیں آنا ہوگا۔ اگر ہم آئیں گے تو یقیناً اسی کے اندر کامیابی ہوگی۔ میں نے خطبے میں جو آیت کریمہ تلاوت کی تھی، چونکہ جو ہے مجھے معلوم ہے کہ وقت بہت کم ہے، کام بہت زیادہ ہے، تعلیم کے ساتھ تربیت کا بھی ہونا بہت ضروری ہے۔ تعلیم اگر تربیت نہیں ہو تو فتنہ بن جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر بھی اگر تربیت نہ ہو تو نعرہ تکبیر بھی فتنہ بن جاتا ہے۔ ہمیں کیا ہے؟ تربیت کی ضرورت۔ میرے ساتھ دارالعلوم دیوبند کے اندر، میرے ساتھ میرے گاؤں کے اندر، میرے ساتھ حیدرآباد کے اندر، بلکہ روز صبح میرے ساتھ 2 کلومیٹر 2 شخص جو ہے واکنگ کرتے ہیں، میرے ساتھ ٹہلتے ہیں، وہ سب کے سب بستی کے رہنے والے ہیں، وہ سب کے سب اسی دیار کے رہنے والے ہیں، لیکن ان کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کاش کہ ہمارے گاؤں کے لوگ، کاش کہ ہمارے بستی کے لوگ پیسے کمانے میں تو ماہر ہیں، پیسہ خوب کماتے ہیں معامل صاحب، مگر دین کی طرف خرچ کرنے کے لیے کتراتے ہیں چند لوگوں کو چھوڑ کر۔ پیسہ خوب کماتے ہیں مگر جو ہے تربیت بہت کم نظر آتی ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیت ہے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ اگر تم لوگوں کو نفع پہنچاؤ گے تو یقیناً کیا ہے؟ زمین میں ٹھہرو گے۔ نفع کیسے پہنچایا جاتا ہے؟ زبان سے پہنچایا جاتا ہے۔ نفع کیسے پہنچایا جاتا؟ دولت سے نفع پہنچایا جاتا۔ نماز کیسے نفع کیسے پہنچایا جاتا؟ کوئی آپ کو ہنر ہے دوسروں کو بتا دیجئے، نفع پہنچایا جاتا ہے۔ لوگوں کے کام آئیے، لوگوں کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آئیے، لوگوں کی تعریف کیجئے، لیکن آج ایسا نہیں ہوتا۔ آج لوگ ٹانگ کھینچنے والے ہیں، ٹانگ پکڑنے والے نہیں، ہاتھ پکڑنے والے نہیں۔ لوگوں کو چاہیے کہ لوگ جو یہ درخت جو لگا ہوا ہے، جس کا پھول کھل چکا ہے، جس کا پھول کیا ہے؟ کھل چکا ہے، اس پھول کی حفاظت کرنا اس دیار کے لوگوں کے اوپر کیا ہے؟ ضروری ہے۔ آج ہم کیا ہے؟ برادران وطن کے ساتھ ہم ٹرینوں کے اندر، پلینوں کے اندر، جگہوں کے اندر جلوت اور خلوت جس جگہ پہ بھی پہنچے، ہم لوگوں کو کیا ہے؟ نفع پہنچانے والے بنے۔ خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہی آدمی ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ آخری جو بات ہے، میں شعر کے ذریعے اپنی تقریر کو بھی ختم کرتا ہوں۔ کرکس بنا دیا ہے اسے آج وقت نے، جینا جسے پسند تھا شاہین کی طرح، تھرائی اپنے نام سے دنیا کی طاقتیں، جب تک جہاں میں صاحب کردار ہم رہے کچھ نہیں بدلے گا یار۔ سر بدلو یا دستار بدلو، عزت کی خواہش مند ہو تو کردار بدلو، اپنے دل کے اندر حوصلہ پیدا کرو کہ ہمیں کچھ بن کے دکھانا ہے۔ ہم اس دیار کے لیے، اس علاقے کے لیے، اس مدرسے کے لیے، ابھی میں جب روڈ پر عصر کی نماز کے بعد اس مسجد کے اندر داخل ہوا، اس مسجد کا مینار آپ کی زندگیوں کو پکار رہا ہے کہ ہم نے مسجد بنائی ہے اتنی بڑی، کیا ان مسجدوں کو ہم آباد کرنے والے ہیں؟ اس مسجد کے مینار کے تقدس کو خیال رکھو اور اپنی اولاد کو زیور تعلیم کی آراستہ کرو۔ اتنی بڑی مسجد جو سنگ مرمر سے بنائی گئی، یقیناً وہ مسجد آپ کو پکار پکار کے کہہ رہی ہے کہ ان مسجد کا خیال رکھو، ان اداروں کا خیال
خیال رکھو، ان جو ہے نوپردوں کا خیال رکھو، ان شعراء کا خیال رکھو، ان علماء کا خیال رکھو، علماء سے محبت کرو۔ یہ دنیا کیا ہے؟ جانی آنی ہے۔ جہاں اے برادر نماند بکت دل اندر جہاں آفری بندبت، دل اندر جہاں آفری بندبت، مکن تکیا بر ملک دنیا و پوش کہ بسیار کا چندو پرورد کچھ جو آہنگ وقتن کنت جانے پا چے بر تخت مردن چے بر روئے خاک۔ ہمیں کیا ہے؟ اس دنیا سے جانا ہے، مگر ہمیں کچھ بن کے دکھانا ہے۔ ان نوجوانوں سے کہتا ہوں نوجوانوں کے اندر ہی تقدیر بدلنے کی جو ہے صلاحیت ہوتی ہے۔ علم قسمت کا نام نہیں ہوا کرتا، ہمیں اپنے آپ کی تقدیر کو بدلنا ہے۔ ہم جو ہے کب تک دوسروں کے اوپر کیا ہے بھروسہ کرتے رہیں گے؟ باغبانوں کے بھروسے پر رہو گے کب تک؟ تم کو جو ہے گلزار کے منظر کو بدلنا ہوگا۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ آج میں اپنی عورتوں کو، اپنی بہنوں سے اور اپنی بیٹیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج اس معاشرے کو اچھی ماں کی ضرورت ہے، اچھی بہن کی ضرورت ہے، اچھے بھائی کی ضرورت ہے، اچھے باپ کی ضرورت ہے، اچھے نوجوان کی ضرورت ہے، اچھے تاجر کی ضرورت ہے، اچھے ملازم کی ضرورت ہے، نیک اور اچھے لوگوں کی ضرورت ہے۔ اس معاشرے کو ہم اچھا بنے تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب محشر کے میدان میں ہمیں امت کہہ کے پکارے تو وہ محبت کا جو چہرہ اور وہ محبت کی جو چیزیں ہیں وہ ہمارے ساتھ کیا ہے آ سکے۔ بہرحال طوفان نوح لانے سے اے میر فائدہ کیا، دے بود ہی بہت ہے، گر کچھ اثر کرے بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، کھیت ہو بنجر تو برسات سے کیا ہوتا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں عملی میدان میں، تعلیم کے میدان میں، اخلاق کے میدان میں، کردار کے میدان میں، شرافت کے میدان میں، تجارت کے میدان میں، سیاست کے میدان میں، آج اس ملک کے اندر اس دھرتی کے اوپر ہمیں ضرورت ہے کہ ہم کچھ کر کے چلیں، ہم کچھ بتائیں، کچھ لوگوں کو سمجھائیں، اور جو کرنے والے ہیں مولانا محمد اکرم قاسمی صاحب کا ساتھ دیجئے، ان کے مدرسے کو گلزار بنائیے، ان کے مدرسے کو آگے بڑھائیے، ان کے مدرسے کا تعاون کیجئے، دامے درمے سخنے ہر طرح سے کیا ہے تعاون کیجئے۔ تعاون کی ضرورت ہے۔ آج بچیاں پڑھیں گی تو بیٹیاں بڑھیں گی، اور جب بیٹیاں بڑھیں گی تو خاندان بدلے گا، ملک بدلے گا، سوچ بدلے گا، دیش بدلے گا، ساری چیزیں بدلیں گی۔ خدا نے آج